کمین اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد اشرف المخلوقات سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین انیس الغریبین شفیع المذنبین صاحب کعبہ قوسین او ادنا محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر ہم رب تعالیٰ کے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے موجود ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول بھی فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ نماز جمعہ کا ہمارے دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے اور نماز جمعہ کی برکت سے تفسیر قرآن کا جو سبق ہم پڑھتے ہیں وہ ایک اللہ تعالیٰ کا الگ سے ہم پہ کرم ہے کہ جمعہ تو ویسے بھی ہم پہ فرض ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور ساتھ چند آیات قرآن کی ان کا ترجمہ اور تفسیر کو سبق کے طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے قرآن کی برکتیں یہاں بھی ہمیں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 14 تک ہم سبق پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الانعام کی آیت نمبر 15 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ پچھلا سبق جو ہم نے پڑھا اس کا اس سبق کے ساتھ تعلق موجود ہے کہ پچھلے سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے سوالات بتائے کہ آپ ان سے یہ سوال کریے، اور پھر خود ہی اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا اب یہ اس کا جواب دیجیے، یعنی پہلے خود ہی سوال بتا دیا اور پھر اس سوال کا جواب بھی اللہ کو معلوم تھا، لیکن ایک حکمت تھی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کریم نے جب نبی علیہ السلام کو سوال کرنے کا حکم دیا کہ محبوب ان سے پوچھئے کہ کون ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، جب یہ سوال بتا دیا پھر اشارہ یہ مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کے سوال پر کافروں کی طرف سے انکار جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں تھا، کہ محبوب ان سے یہ کہے کہ کافروں بتاؤ زمین و آسمان کس نے بنائے، اور اگر وہ آگے سے اللہ کا انکار کرتے، یعنی رسول کریم علیہ السلام کو جھٹلانے کی مذموم کوشش کرتے، اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ آگے سے کوئی الٹی بات کریں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے پہلے یہ کہا قل لمن ما فی السماوات والارض، محبوب ان سے پوچھئے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس کا مالک کون ہے، پھر کہا قل للہ، آپ خود ہی جواب دے دیں کہ اللہ، آپ خود ہی کہہ دیں کہ اللہ، یعنی جواب بھی خود ہی ارشاد فرما دیا۔ اور پھر آخر پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا قل انی امرت، یہ اس سے پچھلی آیت ہے، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، محبوب ان سے کہو کہ میں ہی وہ ہوں جس کو حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہو جاؤں، ولا تکونن من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ یہاں پہ دو اس کے معنی کیے گئے، دو طرح کے مفہوم پیش کیے گئے، یعنی رسول کریم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ان کے طرفدار کبھی نہیں بنیں گے، ان میں جو مشرکین ہوں گے، اور ولا تکونن من المشرکین، اور یہاں پہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ کافروں سے کہا گیا کہ ولا تکونن، اور تم نہ ہو جانا مشرکوں میں سے، کہ جن کو وہ بات سنائی جا رہی تھی ان سے کہا گیا کہ اب مشرکوں میں باقی زندگی نہ گزارنا، اب واپس لوٹ آؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ۔ اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ آیت نمبر 15 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔
محبوب آپ ان سے کہیے کہ میں خوف رکھتا ہوں، یہ بے شک مجھے یہ خوف لاحق ہے، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، تو عظیم دن کے اس عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کے حضور پیش جو ہونا ہے میدان محشر میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اللہ کے حکم سے کافروں کو یہ کہہ رہے ہیں، انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو اس عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت والے دن کے عذاب سے۔ یہاں امت کو ایک بہت بڑی حکمت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن بڑا عظیم دن ہے، وہ ایسا دن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی تعلیم دی گئی کہ محبوب آپ ان سے کہیے۔ اب یہ ڈرانے کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ امت کو ڈرانا کیسے ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ یقیناً بچے کی جب تربیت کرتے ہیں تو بچے کو ڈرانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی اسلوب، کوئی نہ کوئی طریقہ الگ سے رائج کرتے ہیں، وہ اس کو رواج دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اپنی بات کر لیتا ہوں کہ ہم جب بچپن میں تھے، آج کل تو اساتذہ کا کوئی احترام باقی نہیں رہا، بہت کم لوگ ہیں جو استاد کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور استاد کا احترام کرتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے ہم نے دیکھا بھی، اس وقت رواج ہی یہ تھا کہ اساتذہ کی عزت اس قدر کی جاتی تھی، اگر گھر جا کے کوئی شکایت کرنی کہ آج استاد صاحب نے مارا ہے، قصور دوسرے کا تھا، مجھے بھی ساتھ دو چار لگا دی، تو والد صاحب نے یا والدہ صاحبہ نے کہنا کہ نا پوت سانو تے آپ بڑا ڈر لگتا تیرے استادوں کو، اسی نہیں جانا شکایت لاؤن واسطے۔ حالانکہ وہ ڈرتے نہیں ہوتے تھے، ان کا ڈر ہمارے دل میں پیدا کرنے کے لیے یہ کہہ دینا کہ نہیں بھئی تیرے استادوں کو تے اسی آپ پائی ڈرنے ہیں، اسی کٹ کھانی انہاں کولوں، وہ تے سانو بھی کہن گے اسی نہیں تیرے نال جانا۔ مطلب والدین ڈرتے نہیں تھے یقیناً، لیکن وہ استاد کا احترام سکھانے کے لیے اور بچے کے دل میں استاد کا ڈر پیدا کرنے کے لیے وہ خود پہ بات لے آتے تھے کہ اسی سے آپ تیرے استاد کو بڑا ڈرنے، سانو تے آپ بڑا ڈر لگتا ہے، اسی نہیں جانا تیرے نال، اسی تیرے واسطے پوچھن نہیں جانا۔ مطلب یہ پچھلے 20-25 سال پہلے والدین استاد کا ایسے احترام کرتے تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قطعی طور پر یہ بتا دیا گیا تھا کہ محبوب پیارے، قیامت تو آپ کی شان دکھانے کے لیے برپا کی جانی ہے، سارا کچھ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج جو ہے وہ بالکل قریب ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور پھر ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ یہ ساری خبریں بھی رسول اللہ نے خود دی ہیں، ساری خبریں خود دی ہیں کہ ساری مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب کے پاس پھرتی پھراتی حضور کے پاس آئے گی۔ پھر نبی پاک کہیں گے انا لہا انا لہا، میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں، میں ہی شفاعت کے لیے ہوں۔ پھر حضور سجدہ کریں گے، اللہ اپنے محبوب کی بات مانے گا اور حساب کتاب شروع فرمائے گا۔ پھر حضور کی سفارش سے ان گنت بے شمار گناہ گاروں کی بخشش بھی کی جائے گی۔ یعنی پتہ ہے حضور کو، سارے نبیوں کو پتہ ہے کہ محشر کے دولہ حضور سید العالمین ہیں، اس کے باوجود امت کو ڈرایا جا رہا ہے۔ حضور سے اللہ نے کہا محبوب آپ ان کو بتائیں کہ میں تو خود اس دن سے بڑا ڈرتا ہوں، کہ مجھے تو خود اس دن کا بڑا ڈر ہے، اگر میں نافرمان بن کے اپنے رب کی بارگاہ میں گیا قیامت کے دن، میں تو خود بڑا ڈرتا ہوں اس دن کے عذاب سے۔ یعنی امت کے دل میں یہ بات ثبت ہو جائے، امت اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ قیامت کا دن اتنا خوفناک دن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ محبوب امت کو اس انداز سے ڈراؤ، ان کو بتاؤ کہ میں تو خود ڈرتا ہوں اس دن سے۔ حالانکہ نبی پاک کا ڈر، نبی پاک کا ڈرنا، یہ آپ ابھی میں قرآن کی دوسری آیت پڑھوں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ ہم سارے اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں اور آیت پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
کہ خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے، انہیں تو ان کے خوف تو اللہ نے پہلے ہی اتار دیے، ان کے ڈر تو پہلے ہی ختم فرما دیے۔ اس کے باوجود اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا قل، محبوب پھر بھی تو کہہ، ان عصیت انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، کہ اگر میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، اس عظیم دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ اس کے باوجود کہ ڈر سارے معاف تھے، نہ یہاں ڈر تھا نہ آخرت میں ان کو کوئی ڈر ہے، پھر بھی امت کو سمجھانے کے لیے یہ بتا دیا گیا۔ من یصرف عنہ یومئذ، اور جس سے اس دن کا عذاب دور کر دیا گیا، فقد رحمہ، بس تحقیق اس پر اللہ کا رحم ہو گیا، جس پر قیامت کا عذاب دور کر دیا۔ من یصرف، جو دور کیا گیا، عنہ، اس دن کے عذاب سے، یومئذ، اس خاص دن، فقد رحمہ، بس تحقیق اس پر اللہ کا رحم ہو گیا۔ وذالک الفوز المبین، اور جس شخص سے قیامت کا عذاب دور کر دیا گیا، جس شخص پر اللہ کا رحم ہو گیا، وذالک الفوز المبین، یہی تو واضح کامیابی ہے، یہی تو فوز ہے۔ فوز کہتے ہیں کامیابی کو، المبین واضح، یہی تو واضح کامیابی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری جو چیزیں ہیں، ہم جو کرتے ہیں، خدا چونکہ ہمیں بنانے والا ہے، خالق ہے، اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، ہماری کیسی سوچ ہے۔ انسان پر جب کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے، انسان کو فطرتی طور پہ وہ اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے کوئی کسی نہ کسی سبب کی طرف توجہ کرتا ہے، وہ سبب ڈھونڈتا ہے۔ جیسے ہمیں کھانسی لگے تو سیرپ کی تلاش ہے یا کوئی دوائی کی تلاش ہے۔ اچھا، اگر کسی کو کوئی اور مصیبت پڑ جائے، پیسوں کی ضرورت پڑ جائے ایمرجنسی، وہ سبب ڈھونڈے گا کہ میری یہ مشکل جو ہے وہ حل ہو۔ لیکن یہ دنیاوی اسباب جو ہیں یہ اللہ نے یقیناً بندوں کے لیے پیدا فرمائے ہیں، اور ہم سارے تحت الاسباب ہیں، تحت الاسباب، اسباب کے نیچے ہمارے لیے سبب پیدا کیے گئے ہیں، ہم سبب کے نیچے زندگی گزارتے ہیں، ما فوق الاسباب ہم نہیں ہیں، اسباب سے اوپر نہیں، ہم اسباب کے ذریعے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں ہمیں جس چیز کی اصل ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مشکلیں جتنی مرضی بڑی آ جائیں، ہمیں ان مشکلوں کو اللہ کی طرف سے امتحان، آزمائش سمجھنا چاہیے، اور ان کو دور کرنے کے لیے دوائی بھی ضرور لیں، سبب ضرور ڈھونڈیں، مدد ضرور طلب کریں، لیکن فاعل حقیقی کو نہ بھولیں، اللہ کو نہ بھول جائیں۔ اللہ کریم جل جلالہ چونکہ ہمارے احوال سے اللہ واقف ہے، ہم کیا کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں آج کل، بلکہ میں آپ کو ایک بات ابھی بتا دیتا ہوں، تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے پہلے ایک ٹیلی فون آیا، وہ ایک لڑکا دکان کے سلسلے میں بات کرنے لگا، کہتا جی میری والدہ صاحبہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو والدہ صاحبہ نے بات کی ٹیلی فون پہ، وہ کہنے لگی جی میرا پتر جتھے بھی کام کردا ہے نا، دشمن پیچھے آ جاندے نے، یہ کام بند کر دیندے نے جادو کروا کے۔ تو اس نے 4-5 جگہ پہ کام شروع کیا، باہر گیا، 2 مہینے نہیں رہ سکا، دشمنوں نے کالا جادو کیا، یہ واپس آ گیا۔ اس نے یہاں پہ کام شروع کیا، 2 ہفتے کام اچھا چلا، یہ چارے والی ٹال بنائی اس نے جانوروں کے، تو 2 ہفتے اچھا چلا، پھر جادو ہو گیا، پھر وہ واپس۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہتی ہمارے دشمن بڑے ہیں۔ آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہماری نظر جب اپنے نقصان کی طرف جاتی ہے، ہم فوراً اس کا سبب ڈھونڈنے کی بجائے کسی نہ کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں، بہتان لگا دیتے ہیں کہ یہ جادو ہو گیا، یہ جادو کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ جادو یقیناً چل جاتا ہے،
اس سے میں انکار نہیں کرتا، جادو یقیناً چل جاتا ہے، لیکن انسان کی سوچ کے اندر اللہ رب العزت کا وقار ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی وقت ہونی چاہیے کہ انسان اپنی سوچ کو اتنا بھی محدود نہ کر دے کہ تھوڑی سی تکلیف آئے اور وہ جادوگر کی طرف اس کو منسوب کر دے کہ فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ہر کام جادو کی وجہ سے بگڑ رہا ہے۔ آئیے اللہ کریم جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر اللہ مس کر دے تجھے، بِضُرٍّ کسی نقصان کے ساتھ، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان دے دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس مصیبت سے تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا، وہی اللہ ہے جو تمہیں اس مصیبت سے نکالے۔ سارے کام جو بگڑتے ہیں وہ جادو کی وجہ سے تھوڑی بگڑتے ہیں، ہمارے اپنی بدعمالیاں، اللہ کی نافرمانیاں بھی تو سامنے آنی ہے کہ نہیں آنی۔ ہم جو اللہ کی دن رات نافرمانی کرتے ہیں، جب انسان سرکش ہو جاتا ہے، اللہ رسی ڈھیل اس کو دیتا ہے، رسی اس کی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، انسان سرکشی کے اندر آگے جا رہا ہے، پھر ایک نہ ایک دن جب رسی پیچھے سے کھینچی جاتی ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے بہت واضح طور پر پیغام دیا کہ اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والے، اے میرے محبوب کے نام لیوا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، پھر یہ تعویذ دھاگوں سے وہ کام تیرا حل نہیں ہونے والا۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، پھر اس گرہ کو کوئی نہیں کھول سکتا۔ کاشف کہتے ہیں گرہ کو کھولنے والا، مسئلے کو حل کرنے والا، کاشف۔ تو اللہ فرماتا ہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ، پھر اس مشکل سے تجھے چھڑانے والا، اس مشکل کو تجھ پہ آسان کرنے والا کوئی نہیں، الا ہو، مگر وہی اللہ ہے، وہ تمہیں اس مشکل سے نکالے گا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف تو اگر کوئی آگے اللہ والا مل جائے تو وہ توجہ دلا دیتا ہے کہ بھئی جا کے نا کوئی صدقہ خیرات کرنا، رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھا کرو، 5 نمازیں بھی پڑھا کرو، اور وہاں تہجد کے وقت 2 رکعت نماز حاجت بھی پڑھا کرو، صدقہ خیرات کرو۔ اگر کوئی اللہ والا مل گیا پھر تو وہ اس کام پہ لگا دے گا، اور اگر ٹھگ مل گیا، یقیناً بہت زیادہ اب ٹھگ ہی ملتے ہیں، وہ کیا کہے گا؟ بڑا سخت جادو ہے یہ، الو دے خون نال کیتا گیا، یہ تینوں ہانڈی دینی پینی ہے، یہ ہانڈی دمیں گا تو پھر جڑا نا ہانڈی کنی ہے جی 21,000 11,000 31,000 41,000 51,000 یہ ہانڈی ہے۔ تو جب آپ اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کی طرف جائیں گے پھر آپ کو یہی ہونا ہے۔ تو اگر اللہ والا ملے گا، اللہ والا آپ سے کوئی ہانڈی طلب نہیں کرے گا، اللہ والا آپ سے کوئی ہدیہ طلب نہیں کرے گا، اللہ والا آپ کی اس مصیبت کو سمجھے گا کہ آئی کس طرف سے ہے، وہ آپ کو کہے گا جاؤ جا کے اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرو، اگر کسی کو تنگ کیا ہے اس سے معافی مانگو، صدقہ و خیرات دو، نمازیں شروع کرو، نماز حاجت پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو، سورہ کہف جمعہ والے دن پڑھو، وہ کوئی نہ کوئی حل اس کو وہ بتائے گا کہ جو حل اس کو اللہ کی طرف لے کے جائے گا۔ اور جب وہ سجدے میں گرے گا، اپنے رب سے بات کرے گا، بندہ اتنی درد کے ساتھ ڈاکٹر کو نہیں اپنا مرض بتا سکتا جتنے درد کے ساتھ اللہ کو بتا سکتا ہے۔ تو اللہ کریم اپنے بندے کو اپنی طرف واپس پھیر رہا ہے، اور اب فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اے مخاطب جب تجھے کوئی ضرر پہنچے، نقصان پہنچے اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے سوا اس کو کوئی تجھے اس سے نہیں بچائے گا، اللہ ہی ہے۔ یعنی اس میں بتایا یہ گیا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے، خیر پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پس وہ اللہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، ایسا سبب بنے گا تمہیں نقصان پہنچ جائے گا، وہ تمہیں نفع بھی پہنچا سکتا ہے، ایسا سبب بنائے گا کہ تمہاری عقل فکر سے باہر ہوگا، تمہیں نفع مل جائے گا۔ یعنی ان لفظوں میں اللہ رب العزت بندے کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ہم جب کسی بڑے بندے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، دنیا کے اندر بھی یہ قاعدہ اور قانون ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی شخص کا ایم این اے کے ساتھ تعلق ہو جو آپ کے حلقے کا ہے، اور پھر
اس کے ساتھ جب تعلق کسی بندے کا آپ کے حلقے کے ایم این اے سے بنے گا نا، اور وہ شخص جو ایم این اے کے قریب ہے اگر وہ مخالف پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے پاس جائے اور اسے کہے کہ میری مشکل حل کرو، مجھے یہ مصیبت بن گئی ہے، اب دیکھیے وہ ایم این اے جو اس کا دوست ہے وہ اس پہ ناراض ہوگا کہ یار ساڈے ہوندیاں تو غیراں کول چلا گیا۔ ہمارے ہم بھی ایسے دوست ہمارا ہو اور کسی اور کے پاس چلا جائے ہم برداشت نہیں کرتے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ بلا مثال و بلا تشبیہ رب ہمیں یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ بندے میرے ہو پھرتے غیروں کی طرف ہو، یاری مجھ سے لگانے کا دعویٰ کرتے ہو اور ڈھونڈتے ہو بابوں کے پاس جا کے شفا، ایسے نہیں تمہیں شفا ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے میری طرف تمہیں رجوع کرنا پڑے گا، اور اصل پیر اصل بابا بھی وہی ہے جو مریض کو پکڑے اور پکڑ کر اللہ کے حضور حاضر کر دے، وہ اس کو اللہ کی طرف اس کی لو لگا دے کہ تیری مرضوں کا حل اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف رجوع کر۔ تو وہو القاہر، وہی غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے تمام بندوں پر وہ غالب ہے، وہو الحکیم الخبیر، اور وہی سب سے زیادہ حکمت والا ہے اور سب سے زیادہ باخبر ہے۔ یعنی اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ جب مشکل وقت آ جائے تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو ہم کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے ساتھ تو پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میرے پاس تو ایسے ہزاروں مثالیں ہیں کہ لو جی نماز میں نہیں چھڑدا، حج بھی کیتا میں، عمرے بھی کیتے نے تے صدقہ خیرات بھی کریدا، پتہ نہیں کیوں کام نہیں چلدا، پتہ نہیں کیوں بچے نافرمان ہو گئے، پتہ نہیں کیوں نو لے کے آئے سی تو وہ ساڈے نال جڑا نا وٹی وٹی رہندی ہے، پتہ نہیں کیوں اسی نماز بھی پڑھی دی ہے۔ تو بندہ جو ہے مطلب یہ دیکھیے نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ ساری چیزیں اس کی اللہ کی رضا کے لیے ہیں، وہ ان چیزوں کو بیچ میں لے کے آئے گا کہ میں اللہ کی تابع داری بھی پوری کر رہا ہوں پھر بھی میرے یہ کام بگڑے ہوئے ہیں، تو ہم تو گلہ کرنے پہ آئے اللہ سے گلہ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ گلہ اللہ سے بنتا نہیں۔ اللہ کریم کیا فرما رہا ہے؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے سارے بندوں پر غالب ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا ہے۔ یہ حکمت وہی جانتا ہے کہ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو پھر بھی تمہارے کام سیدھے نہیں ہو رہے، تم نے حج بھی کیا ہے پھر بھی تمہارے کام سیدھے نہیں ہو رہے، تم نے عمرے بھی کیے ہیں پھر بھی کام سیدھے نہیں ہو رہے، تم زکوٰۃ بھی دیتے ہو، تم صدقات و خیرات بھی کرتے ہو، کام سیدھے نہیں ہو رہے۔ یہ حکمت اللہ جانتا ہے کیوں نہیں سیدھے ہو رہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا رزق حلال نہ ہو، رزق طیب اور طاہر نہ ہو، رزق کے اندر کوئی ملاوٹ ہو حرام کی، ہو سکتا ہے اس لیے تمہاری دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں۔ تو سبب نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، مالک کو راضی کر لینا چاہیے، جب مالک راضی ہو جائے نا پھر غلاموں کی بات بن جاتی ہے۔ بس 100 گلاں دی اکو گل تنویر میاں، سچی توبہ کریے تے گل بن دی ہے، مطلب اس کی طرف رجوع کر لیں تو سارے کام سنور جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم ادھر بھاگیں ادھر بھاگیں، یہ نہیں پتہ چل رہا یہ نہیں پتہ چل رہا، بھائی کی بھائی سے نہیں بن رہی، ہمارے گھر میں جھگڑا ہے، یہ ہو گیا وہ۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف رجوع کرنے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہٹ جائیں گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں آنا پڑے گا، اور فرما برداری میں آنے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 100-125 سال پہلے دیکھیے فلسفہ کیسا دے رہے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو تو چھوڑ دیا۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آپ سب کو یاد ہوگی کہ پورا قرآن ہے، 30 پارے ہیں، اور ان 30 پاروں کی برکت پر ہمیں کوئی یقین نہیں، اور کسی پیر سے چھوٹا سا کاغذ کا ایک ٹکڑا وہ تویز کے لیے ہمیں مل جائے تو اس پہ یقین ہے۔ یقیناً قرآنی آیات کے تعویذات کے اندر برکت موجود ہے، تعویذ قرآنی آیات کا پہننا جائز ہے، شریعت کے مطابق ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن سمجھنا تو چاہیے کہ ایک قرآن کی آیت جو کوئی لکھ کے دیتا ہے اس پہ ہمارا یقین ہے کہ برکت ملے گی۔ 30 پارے گھر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی کبھی پڑھ کے تو دیکھیں۔ قرآن ہمیں صحیح پڑھنا نہیں آتا، 98% آبادی کو قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا کہ کیسے پڑھنا ہے قرآن،
تو پھر ہم کہتے ہیں جی فائدے نہیں مل رہے، میں نے پڑھا تھا، آپ نے صورت بتائی تھی، میں نے وہ صورت پڑھی ہے، آپ نے آیت بتائی تھی، میں نے وہ قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ جب آپ اس کو اس کے صحیح مخرج کے ساتھ پڑھیں گے ہی نہیں، کوشش نہیں کریں گے، 80 سال کے بزرگ ہو جاتے ہیں، نماز ان کی درست نہیں، کلمہ ان کا درست نہیں، قصور مولوی کا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب پہ تعلیم کو فرض کیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا ہم پہ فرض ہے، علم حاصل کروانا فرض نہیں ہے۔ اب دھکے سے تو کسی کو علم نہیں نہ حاصل کروایا جا سکتا، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے کہا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ اب گھر بیٹھے تو علم نہیں نہ ملنا ہمیں، ہم کہتے ہیں کہ سارا پکا پکایا ہمیں مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کریم کو صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کو یہ سعادت مل جائے تو یقین کریں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اپنی پوری زندگی میں اگر کسی چیز پر سب سے زیادہ خوشی ہے تو وہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ مجھے قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے۔ بس میں کہتا ہوں کہ مجھ پہ اللہ کا یہی ایک کرم اتنا بڑا ہے کہ مجھے اسی پہ الحمدللہ ہر وقت اللہ کے فضل پہ فخر رہتا ہے کہ قرآن الحمدللہ رب نے یہ نعمت دے دی کہ قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ علم شلم سارے بعد والی بات ہے، ان پہ کسی پہ مجھے کوئی مان نہیں، درس نظامی پہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے، مجھے فخر صرف اس پہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو یہ آپ سارے دوست کوشش بھی کریں، سبب ڈھونڈیں، سبب پھر بالآخر یہی نکلے گا کہ ہم اللہ سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، ہماری پریشانیوں کا حل اللہ کی یاد کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، محبوب ان سے پھر کہیے، قل ای شیء اکبر الشہادہ، آپ کہیے کہ کس کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ ان نبی پاک کافروں سے بات کر رہے ہیں، یہ پچھلا مضمون چلتا آ رہا ہے۔ اللہ پھر کہتا ہے محبوب ان سے کہیے، قل ای شیء اکبر الشہادہ، کون سی شے ہے، ایو کون سی شے ہے، اکبر الشہادہ جس کی شہادت سب سے بڑی ہے۔ اب نبی پاک نے جب یہ کافروں سے پوچھا ہوگا تو کافر آگے سے کہہ دیتے حبل کی، منات کی، عزا کی، کسی بت کا نام لے دیتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا، محبوب ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، قل اللہ، آپ خود ہی کہہ دیجئے اللہ کی۔ سوال ان سے پوچھ لیں لیکن ان کو جواب بھی خود ہی دینا ہے، کیونکہ یہ جواب دینے کے اہل نہیں ہیں، یہ غلط جواب نہ دے دیں، اور کسی نے اگر آپ کو غلط جواب دے دیا نا تو پھر کام خراب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت والی گفتگو فرما رہا ہے، اتنی محبت والی گفتگو فرما رہا ہے، اللہ خود ہی سوال بھی سکھا رہا ہے اپنے محبوب کو، اور پھر جواب میں اللہ کہتا ہے محبوب آپ ہی کہہ دیں کہ اللہ ہے، سب سے بڑا گواہ اللہ ہے، سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے۔ شہید بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، یعنی جو تم کر رہے ہو، کہہ رہے ہو، اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جو میں تمہیں دین حق کی تبلیغ کر رہا ہوں اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَأُوحِیَ، اور اس نے وحی کی، الیہ میری طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن، لِأُنذِرَکُم، تاکہ اس قرآن کے ساتھ میں تمہیں ڈراؤں، بِہِ وَمَن بَلَغ، اس قرآن کے ساتھ میں تمہیں بھی ڈراؤں اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس کو بھی ڈراؤں۔ قرآن اب ہم تک پہنچا ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک نہیں پایا، ہم نے صحابہ و تابعین کا دور نہیں پایا، لیکن قرآن ہم تک پہنچ گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دیکھیے کتنی آفاقی تبلیغ ہے کہ 1500 سال پہلے آپ تبلیغ فرما رہے ہیں، اس تبلیغ کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بھی شامل فرما رکھا ہے، ہم بھی اس تبلیغ میں شامل ہیں۔ کیا کہا؟ فرمایا اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، جس نے میری طرف قرآن کی وحی کی ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ اس قرآن کے ساتھ میں تمہیں ڈراؤں، وَمَن بَلَغ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس کو بھی میں ڈراؤں۔
آج اگر ہمیں قرآن ڈرا رہا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ڈرا رہا ہے۔ ہم تک یہ جو قرآن میں جہنم کے خوف کی بات پہنچی، میدان محشر کے خوف کی بات پہنچی، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پہنچی ہے۔ تو ہمارا ڈرنے کا عالم کیا ہے؟ ہم یہ اس پہ بزرگوں نے بہت زیادہ بات کی ہے کہ میں سنیا یارہ مینوں آن ڈرایا کہ رات قبر دی کالی، تو میں سنیا اتھے انہیں آنا جہدے موڈے کملی کالی۔ یارہ نے آ کے یہ جڑی گل دسی ہے نا کہ رات قبر دی کالی، یہ گل تو سچی ہے، تو اگلی گل جڑی ہے سچی وہ بھی ہے کہ اتھے انہیں آنا جہدے موڈے کملی کالی، یہ بھی گل ٹھیک ہے۔ پر سونا جدو قبر وچ آئے گا اگے سونے دا ہی نافرمان پیا ہوئے، جنہیں ساری زندگی سونے دی گل منی کوئی نہیں، سونے آکھیا داڑھی رکھو تے قبر وچ جڑا پیا انہیں ساری زندگی داڑھی بنا کے رکھی، سونے آکھیا مینوں اپنی سنتاں نال پیار کرن والے نال پیار ہے، اگوں جڑا پیا ہے وہ سونے دا نافرمان ہوئے تے پھر وہ رات قبر دی جڑی کالی ہے اتھے سونا آ کے کی کہے گا؟ یہ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم جو شفاعت کے طلبگار ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں میسر آئے گی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچائیں گے، بھائی بات تو سچی ہے، رسول اللہ ہیں ہی بچانے کے لیے، پکی بات ہے۔ نبی پاک کو ہم سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، آپ قرآن پاک سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھ کے دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی آپ نے اپنی امت کے لیے اللہ سے طلب کیا ہے نا، جتنا کچھ اتنا حضور نے کسی کے لیے نہیں کیا، اپنے نواسوں کے لیے نہیں مانگا۔ اللہ نے حریصن کا لقب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اتنی بڑی بات ہے، آپ یقین کریں اتنی بڑی بات ہے، بس یہ پڑھے لکھے دوست اس کو جان سکتے ہیں کہ حرص کس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب امت کے لیے تڑپ دیکھ، وہ اتنی شدید تڑپ ہے نا، اتنی شدید ہے، اللہ ہے، اللہ کوئی اور لفظ استعمال کر لیتا، نہیں کیا، میں حریص علیکم، وہ تمہارے لیے حریص ہے، وہ تمہارے لیے حریص ہے وہ، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے کتنا اللہ سے مانگا ہوگا۔ ہمارے پاس یہ گلاس ہے نا، مجھے بڑا پسند ہے، کوئی آئے مجھے کہے یہ گلاس مجھے دے دیں، میں کوئی لے لو، پھر وہ آئے کہے جی مجھے اینک بڑی پسند ہے، میں چلو لے لو، پھر وہ آئے کہے مجھے ویسٹ کوٹ بڑی پسند ہے، لے لو، پھر وہ آئے کہے جی مجھے یہ پگڑی بڑی، میں کیا کہوں گا یار، بڑا لالچی بندہ ہے۔ یہی کہنا نا ہم نے کہ بار بار وہ طلب کیے جا رہا ہے، بار بار طلب کیے جا رہا ہے، اور ایک بندے کے پاس ایک خزانہ ہے، اس کے پاس 500 ہیرا ہے، اور کوئی بندہ آتا ہے ایک صبح لے جاتا ہے، ایک دوپہر کو مانگ لیتا ہے، ایک شام کو مانگ لیتا ہے، پھر آتا ہے صبح مانگتا ہے، پھر دوپہر کو، پھر شام کو، وہ بندہ کیا کہے گا یار، بڑا لالچی بندہ ہے، اس کو سوائے مانگنے کے، سوائے طمع کے، سوائے حرص کے، اس کو میرے ساتھ کام ہی کوئی نہیں، یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ تعلق نبھاتا ہے آخر پہ آ کے مجھے کہتا ہے یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، ایسے کہتے ہیں نا ہم۔ یہ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں ایک مثال دے کے کہ بار بار جو شخص طلب کرے، ہماری ڈکشنری میں، ہمارے وہم و گمان میں ہم اس بندے کو کہتے ہیں لالچی ہے، کیونکہ وہ رکتا نہیں اس کا سلسلہ مانگنے والا۔ اللہ نے جب اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی اپنی امت کے لیے تڑپ دیکھی ہے نا، گھر میں ہے تو امت کی یاد، غار میں ہے تو امت کی یاد، بازار میں ہے تو امت کی یاد، سجدے میں ہے تو امت کی یاد، دعا ہے تو امت کی یاد، معراج پہ گئے ہیں تو امت کی یاد، امت بھولتی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ نے یہ خطاب، اتنا شاندار خطاب ہے، اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم، قرآن میرے لیے بھی ہے نا، آپ سب کے لیے بھی، صحابہ کے لیے، فرمایا تمہارے پاس جو رسول آیا ہے نا، من انفسکم، یہ تواڈے وچوں ہی ہیں، یہ تواڈا اپنا ہی ہے، پنجابی چ میں گل کردا ہاں، من انفسکم، یہ تواڈا ہی ہے، یہ جڑا رسول تواڈے والا ہے نا، لقد جاءکم، یہ رسول تحقیق جاءکم تمہاری طرف آیا، رسول من انفسکم، یہ قوم ضمیر ہے، قوم جہاں بھی قرآن میں آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے تم، کاف پیش میم قوم قرآن میں جہاں بھی آئے گا اس کا معنی اردو میں کیا ہے؟ تم۔ اللہ کہتا ہے لقد جاءکم، تحقیق آیا تم میں، رسول من انفسکم،
تمہارا ہی رسول تم میں آ گیا، تمہارا ہی رسول تم میں آ گیا، یہ تو ہی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم جب تکلیف میں ہوتے ہو اس کے دل کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ پریشان تم ہوتے ہو، رنجیدہ وہ ہوتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے پریشان ہونے پہ وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بڑے ہی حریص ہیں۔ یہ ہے وہ جملہ، اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو وہ تمہارے لیے بڑے ہی حریص ہیں، بڑے ہی حریص ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ اتنی وفاداری کی، اتنی وفاداری کی، امت بدلے میں کیا دے رہی ہے؟ امتی کے پاس تو ایک دن میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں رہا۔ امتی تو کچھ لوگ ہیں جو دن میں 1-1 لاکھ مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں ایسے بھی، جو 50,000 5,000 10,000 اس طرح پڑھتے ہیں تعداد۔ لیکن آج اگر اوورآل بات کی جائے تو ہمارے پاس سوشل میڈیا چلانے کے لیے ٹائم موجود ہے، اللہ کے رسول کریم علیہ السلام کو یاد کرنے کے لیے، ان پر درود پڑھنے کے لیے ٹائم ہمارے پاس نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کو مانتے ہوئے اللہ سے ڈریں اور رسول کریم علیہ السلام سے بے لوث محبت کریں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے کہا اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں؟ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ تم لات، حبل، منات ان کی پوجا کرتے ہو، کیا تم یہ گواہی دے رہے ہو؟ حالانکہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے یہ قرآن مجھ پہ نازل کیا ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں جو کلام تمہیں سناتا ہوں یہ میرا اپنا کلام ہے ہی نہیں؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تم سمجھو تو صحیح، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جو رسول اللہ نے کہا نا شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، وہ اسی بات پہ کہا تھا۔ فرمایا جو میں آیتیں پڑھتا ہوں وہ میری نہیں ہیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرا کلام نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے کلام ہے جو اللہ میری طرف وحی کرتا ہے۔ اِنَّکُمْ، کیا تم لَتَشْهَدُونَ گواہی دیتے ہو أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ بے شک اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے، تم یہ گواہی دیتے ہو؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، میں نہیں یہ گواہی دیتا۔ محبوب آپ ان سے کہیے میں نہیں یہ کہندا بھائی، تسی کہو یہ کہنا تھے کہ اللہ نے نال ہور بھی ہے، نہیں میں نہیں یہ کہتا۔ قُلْ لَا أَشْهَدُ، محبوب آپ کہیے لا أشهد، میں نہیں کہتا لا أشهد۔ قل، محبوب آپ کہیے انما هو الہ واحد، محبوب آپ یہ کہو کہ وہ الہ واحد ہے۔ محبوب آپ یہ کہہ دو، کافر سامنے ہوں گے، کیسا منظر ہوگا؟ اللہ اپنے محبوب کو سوال بھی خود ہی بتا رہا ہے، جواب بھی خود ہی بتا رہا ہے۔ کافروں کے سامنے رسول اللہ کھڑے تو کافروں کو کہہ رہے ہیں، پچھلے جمعہ بھی یہی میں نے آپ کو بتایا، وہی آیتیں چل رہی ہیں کہ قل لا أشهد، محبوب آپ یہ کہیے کہ تم کہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں۔ قل لا أشهد، میں نہیں یہ گواہی دیتا۔ قل، محبوب آپ یہ کہیں انما هو الہ واحد، بے شک وہ اللہ واحد ہے جو عبادت کا مستحق ہے۔ وَإِنَّنِي، بے شک میں بری ہوں، مما تشرکون، ہر اس چیز سے جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، میں اس سے بری ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو کفار و مشرکین کے ساتھ بحث و تمہیز تھی، جو نبی علیہ السلام ان کو بتا رہے تھے، اس کے پیچھے آپ گائیڈ لائن دینے والا تو دیکھیے کون ہے؟ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو سکھا رہا ہے۔ فرمایا محبوب ان سے پوچھو آسمان و زمین کس نے بنائے؟ آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ قل للہ، آپ خود ہی کہہ دیں کہ وہ اللہ ہی ہے۔ ساری باتیں خود ہی محبوب کو سکھائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کہتا ہے کہ محبوب یہ اتنے ناہنجار اور بے وقوف لوگ ہیں، یہ جو اب تیری نبوت کا انکار کر رہے ہیں نا، حقیقت یہ ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو اللہ نے کتاب عطا کی، زبور، تورات، انجیل،
وہ لوگ جن کو اللہ نے کتاب عطا کی، یعرفونہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، یوں پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جیسے کسی باپ کو اپنے بچے کا پتہ ہوتا ہے نا، وہ 1000 بچوں میں اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے، اس کو نشانیاں یاد ہیں، اس کو شکل یاد ہے، اس کو اس کی ادائیں یاد ہیں، حرکتیں یاد ہیں، اس کی آواز یاد ہے۔ اگر 10 بچے اس دیوار کے دوسری طرف کھڑے ہوں اور پردہ ڈال دیا جائے، میرا بیٹا مجھے جب آواز دے گا، میں 10 بچوں میں پہچان جاؤں گا کہ میرا بیٹا آواز دے رہا ہے۔ آپ کے لیے بھی یہی، آپ بھی ایسے ہی کریں گے۔ آپ کا بیٹا جب آواز دے گا آپ پہچانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منکر تھے حضور کی ذات کے، اس وقت اللہ کہہ رہا ہے محبوب اب ان کی جو شقاوت ہے، بدبختی ہے، وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جانتے ہیں تمہیں، پتہ ان کو ہے کہ آپ ہی خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، پتہ ان کو ہے۔ یہ تو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ انہوں نے وہ پہچانتے کیسے تھے؟ تورات، انجیل اور زبور کے اندر ایک ایک ادا رسول اکرم کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ کا جانا، آپ کا آنا، آپ کا مکہ میں رہنا، پھر مدینہ میں آنا، پھر رسول کریم علیہ السلام کا مساجد بنانا، آپ کے مصاحبین صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوال، یہ قرآن پاک میں نہیں، یہ تورات، انجیل اور زبور کے اندر درج ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کے اندر درج تھیں۔ وہ انتظار کر رہے تھے نبی پاک علیہ السلام کے آنے کا، ساری نشانیاں انہوں نے پڑھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یہ وہ منکر ہیں جن کو کتاب عطا کی گئی، یہ آپ کو جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، یہی خسارے والے لوگ ہیں، فہم لا یؤمنون، اسی لیے تو یہ ایمان نہیں لے کر آئے، یہی خسارے والے لوگ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو پہچانتے تھے، جنہوں نے تورات میں پڑھا، جنہوں نے انجیل میں پڑھا، جنہوں نے زبور میں پڑھا، اور رسول کریم علیہ السلام کی نشانیاں ساری ان کے سامنے موجود تھیں، اور وہ نبی پاک علیہ السلام کو جانتے اور پہچانتے تھے، پھر بھی انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کا انکار کیا۔ مجھے یہ تو بتا دیں کہ جنہوں نے جانتے ہوئے انکار کیا ان کا تذکرہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ انہوں نے وہ جانتے تھے، پہلے پڑھا تھا، ہم بھی تو وہی ہیں نا، ہمیں بھی تو پہنچ چکی نا بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سنتیں ہیں، ہم بھی تو پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ سوچنا یہ ہے، کیا ہم من حیث القوم، من حیث الامت نبی پاک علیہ السلام کے مشن پر گامزن ہیں، یا ہم وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا؟ پہچانا تو انہوں نے بھی ہے، پہچان ہم نے بھی لیا، کلمہ ہم نے بھی پڑھ لیا، کیا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ہم نکلیں گے؟ کیا نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں اپنانے کے لیے بھی ہم چلیں گے؟ خدا را آئیے، واپس لوٹ آئیے۔ یہ جدید جو دور کی کہانیاں آپ کو سنائی جا رہی ہے، یہ جدید دور نہیں ہے۔ یہ آپ نے ابھی چند دن پہلے ایک خبر، جو لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں یا جن کو تھوڑی لگن ہے ان معاملات سے، تو انہوں نے امریکہ کے ایک جزیرے کا حال پڑھا ہوگا کہ وہاں کیسے وہ درندگی کا جال انہوں نے بچھا رکھا ہے، 10 سال کے معصوم بچوں کے ساتھ، معصوم بچیوں کے ساتھ کیسے وہ درندگی کرتے ہیں، اور اس کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام آئے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ انسانی حقوق کا نام لینے والے یہ کیا انسانی حقوق کا کام کریں گے؟ یہ تو میرے اور آپ کے رسول کریم علیہ السلام ہی انسانی حقوق کے صحیح علمبردار تھے۔ اسلام نے جو چارٹ انسانی حقوق کا پیش کیا ہے وہ کوئی اور نہیں پیش کر سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع، آخری خطبہ آپ پڑھ لیں، وہ جتنی افادیت اس خطبے کی مسلمان کی بیٹی کے لیے ہے، اتنی ہی افادیت کافر کی بیٹی کے لیے ہے۔ یہ نہیں نبی پاک نے کہا کہ میں تمہیں مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتنی عزت مسلمان کی بیٹی کی ہے اتنی عزت غیر مسلم کی بیٹی کی ہے۔ یہ اسلام کا درس ہے۔ تو اس لیے
خدا را آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ جدیدیت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ہم اس ماضی میں واپس لوٹ جائیں جو چراغوں کا دور تھا، لیکن سراج منیرہ والی ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی ضیاءپاشیوں سے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے تھے اور ہدایت پاتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی دور میں واپس رکھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش بھی کریں، تربیت بھی کریں اور اپنی زندگی کو بھی اس پر چلانے کی کوشش کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔